اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کر دینا چاہیے اور پاکستان کی عدالت سے بائیکاٹ کا اعلان کر دینا چاہیے، اور انٹرنیشنل کورٹ کی جانب سے عمران خان کو تمام کیس انٹرنیشنل کورٹ کی جانب جانا چاہیے۔ عمران خان کو تمام کیسوں کو القادر کے سلا کر جو عمران خان پر جعلی کیس بنائے گئے ہیں، عمران خان کو انٹرنیشنل کورٹ کی جانب سے لے جانا چاہیے۔ وہاں نہ پاکستان کی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں، یہاں تو جج دفاع نون لیگ، دفاع مریم نواز، دفاع اور سوا کچھ نہیں کرتے۔ یہاں پاکستان کی عدالت کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے اور چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ دیکھیے، میں بات کرتا ہوں سچی، اگر کسی کو لگے کڑوی یا جھوٹی، سپریم کورٹ نون لیگ کی مفادار ہے اور عسکری بینچ ہے، اور یہاں عسکری کورٹ ہے، اور عسکری کورٹ کے جو فیصلے وہ پاکستان قوم کا بچہ جانتا ہے۔ دیکھیے، ہم آپ لوگوں کو حقیقت آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو 9 مئی کیس میں تو نیب کی حراست میں اور رینجر نے جو اغوا کیا تھا وہاں، اور سپریم کورٹ نے اس کی جو اس وقت سپریم کورٹ تھی، اس نے اس گرفتاری کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دی گئی، اور عمران خان کو اغوا کرنے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق کو کہا تھا، جو نون لیگ کے وفادار اور نواز شریف کے کارکن کو کہا تھا کہ آپ تحقیقات کریں، لیکن نواز شریف کے کارکن عامر فاروق نے وہ کام نہیں کیا۔ آپ جانتے ہوں کہ عامر فاروق کی جو سینٹ میں تصویر آئی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس پینڈنگ ہے، جو مریم نواز کی ورکر ہے، اس نے تو لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسوں کو غیر مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ نہ عمران خان کے وہاں جو ڈاکٹر جسمین راشد ہے، نہ عمر سرفراز چیمہ ہے، اور محمود الرشید ہیں، اور اعجاز چودھری ہیں، یہ لوگ انگوں کو یہاں گرفتار کر کے بیٹھی ہے مریم نواز کی حکم پر۔ وہ نہ ضمانتیں دے رہی ہیں، نہ جو آزاد جج تھے جو انصاف کرنے والے، ان کو ہٹا کر نیلم صاحب نے جو نون لیگ کی ورکر ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جج، اس نے یہ کیا۔ دیکھیے، 8 جان لانے تھے جج، وہ اس لیے نہیں لائے گئے تاکہ PTI کو یہاں تنگ کیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کرو، جب تمہارے پاس معاملہ ہے تو تم اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ قرآن پاک میں یہ مسلمانوں کو حکم دی، اگر تمہارے پاس کسی نان مسلم کا، عیسائی کا، یہودی کا اگر کیس آ جائے، اگر اس میں یہودی کا حق میں ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ دو، اور یہودی کے حق میں فیصلہ دو۔ یہاں تک اللہ پاک نے کہا ہے کہ انصاف کرو، اور اللہ پاک نے آگے قرآن کے آیات میں یہ فرمایا کہ اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم انصاف کرو گے تو میں تمہیں پسند کروں گا، اور میں تمہیں اپنا پسندیدہ شخصیت میں رکھوں گا۔ لیکن اللہ پاک کا یہ دوسرا جو ہے کہ جو نا انصافی کرتا ہے، میں انہیں نا سختی سے ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ جس سے ناپسند کرے وہ دنیا کا گھٹیا ترین بدترین انسان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو انصاف نہیں کرتا، جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انصاف کرے اور قرآن پاک کی یہ آیاتوں کا انکار ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، اور میں اس بات پر قرآن پاک کی آیات کی حمایت کرتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ چاہے نون لیگ کا ہو، چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے JJO کا ہو، چاہے تحریک لبیک کا ہو، اگر کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہو، ان کے جا کے گھر عدالتوں کو معافی مانگنی چاہیے، چاہے عمران خان کو بھی ہو، ان کے ساتھ معافی مانگے، تاکہ اللہ پاک کا فرمان ہے اے ایمان والو، تم انصاف کرو اور انصاف کے ساتھ رہو اور انصاف کرو۔ اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ان کے جا کے گھر معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے یہ بھول ہوئی، ہم نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کیونکہ اللہ پاک تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہم ہر بات پر یہی زور دیتے ہیں کہ انصاف عدالتی نظام پر میں عمران خان نون لیگ صاحب کی حمایت کرتا ہوں کہ عدالت کا جج آزاد ہونے چاہیے۔ وہ اگر 2 لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، چاہے وہ دشمن ہو، جج کو جب بیٹھا جائے تو ہم نے 8ویں کلاس میں ایک سبجیکٹ پڑھا تھا، جو دو اچھے دوست تھے، جب ایک دوست بیٹھا جو اس کے خلاف فیصلہ دیا پنچایت میں تو وہ دوست اس کا دشمن ہوگی، اور ایک وقت آیا کہ وہی دشمن دوست اس دوست کا فیصلہ کرنے لگا تو دوست انصاف کیا، اور دوست اس کے پھر دوست دونوں
میں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے گلے لگا کر روئے اور اس کے بعد انہوں نے صلح ہو گئی۔ دیکھیے کہ ان لوگوں نے بیٹھ کر جب سیٹ پر انصاف کی بیٹھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف انصاف کرتے ہیں اور انصاف ہی پسندی چیز ہے۔ اور دیکھیے کہ انصاف اگر نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے گا وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات پاکستان کا نہیں، ہر شخص کے لیے، چاہے وہ کفار ممالک ہوں یا یہود ممالک ہوں، جو بھی ممالک ہوں، لیکن جب انسان میں انصاف اللہ کہتے ہیں کہ میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ دیکھیے کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے اور اللہ پاک کو حساب دینا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں انصاف نہیں کریں تو اللہ پاک، میں آپ لوگوں کی زندگی بہتری کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو انصاف کریں گے، موت تک دن آنی ہے، کل بھی آنی ہے، پرسوں بھی آنی ہے۔ کیا موت سے فرعون بھاگ چکا ہے؟ کیا موت سے یمرود بھاگ سکے؟ جو موت سے بھاگ گئے ہیں وہ مجھے آپ نام نیچے کومنٹ میں لکھیں کہ موت سے کون لوگ بھاگ گئے ہیں جو موت کو مات دے کے ابھی تک زندہ ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل کورٹ میں اس لیے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ القاعدہ ٹیسٹ کیس کا سزا کو کالعدم قرار دینے کی درخواست ابھی تک مقرر نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کے کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے ان کو نہیں دیا۔ جسٹس اطہر معین اللہ صاحب کا دور گزر گیا، جسٹس نون لیگ کے ورکر عامر فاروق کا دور گزر گیا، اب ڈوگریاں سرکاراں آ چکی ہیں، ان کا بھی دور گزر گیا۔ لیکن عمران خان نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا تھا، جو دیا تھا، اس کو ابھی تک اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اس کی مین اپیل بھی مقرر ہو چکی ہے اور اپیل پر 2-3 سماعتیں ہو چکی، لیکن وہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں اور ان کورٹوں میں مقرر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ اپنے دیے ہوئے فیصلے مخصوص نشستوں کے فیصلہ بھی عمل درآمد نہیں کرا سکا۔ وہ انصاف اب عمران خان کو انٹرنیشنل کورٹ کی جانب سے رجوع کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی رجوع کریں تاکہ پاکستان تک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو انصاف ملے۔ آپ کہیں گے کہ آپ عمران خان صاحب پاکستان کے کیا غلام ہیں؟ دیکھیے کہ آپ انصاف کیا ملے گا جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی اجازت لکھا ہے کہ انصاف جس طرح لکھا ہے نا، چاہے تعلیم آپ کو چائنا سے حاصل کرنی پڑے یا کہیں سے، تعلیم کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو یہ مثال ملتی ہے کہ ایک جنگ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا کوئی جرمانہ دیں یا اس کی مواز دیں تو آپ لوگ رہا ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگوں کے پاس مال تھا ان لوگوں کو رہا کر دیں، اور جن کے پاس نہیں تھا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دیں تو آپ لوگ آزاد ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تعلیم پر کتنا زور دیا۔ افسوس ہے جو پاکستان میں تعلیمی نظام پر زور نہیں دیتے، صرف شریف خاندان کے مفاد کے زور دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بات کہ انصاف کے لیے آپ جہاں بھی چاہیں، لیکن انصاف کے لیے آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جس ریاست میں انصاف و قانون ختم ہو جائے تو وہاں اللہ کی جانب سے جو عذاب نازل ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بارشوں کا نہ ہونا اور بارشوں کا بے موسمی ہونا اور دیگر جو اہم چیزوں جانتے ہیں اور بول نہیں سکتے، اس لیے ہم اس پر بعد میں بات کریں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ویڈیو جو بھی ملتی ہے اس پر کامنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔